جمعیت اہل حدیث سندھ کے کراچی کے ناظم بھی ہیں، تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی گفتگو انشاءاللہ بہت ہی سمجھ لیجیے ہم سب کے لیے مفید ہوگی، اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر انشاءاللہ بہت مختصر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ مجھ سے قبل آپ نے جید علماء کرام کی تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی، دلائل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین فتح ہوا بغیر جنگ کے۔ پھر آپ نے سنا کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، آنکھ میں درد ہو پورے جسم میں درد، سب دلائل آپ نے سنے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سن لیا ہے کہ یہودی قوم انتہائی گھٹیا قوم ہے، بلکہ ہمارے بڑے شیخ کہا کرتے ہیں یہ گٹر میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اس حوالے سے آپ نے فضیلت شیخ عبدالحمید گوندل حافظہ اللہ سے بڑے دلائل کے ساتھ ان کی مکاریاں اور ان کی شعبدہ بازیاں اور ان کی عداوتیں نبیوں کے ساتھ اور قاطرانہ حملے پیارے پیغمبر پر، وہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سن لی۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جو ہے وہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ سے ہم کہتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، ہم تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں فرض ہیں دن اور رات میں؟ 17 رکعتیں، اور سنتیں کتنے ہیں؟ 12، کتنی ہوگی؟ 29۔ اور وتر کتنے پڑھتے ہیں؟ 1۔ چلو جو 3 پڑھتے ہیں وہ 32 پڑھتے ہیں، جو 1 پڑھتے ہیں وہ 30 پڑھتے ہیں۔ 32 رکعتوں میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ باقی نفلی نماز تو اور بھی ہے، جو بلال پڑھتا تھا، جو اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، وہ تو اس سے ہٹ کے ہیں۔ ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن میں تو نے اپنی جنت بانٹی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، صحابہ بھی صراط مستقیم پر، اللہ کے نبی بھی صراط مستقیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اللہ کے نبی آپ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور ان سب سے کہہ دو ان ربی علی صراط مستقیم، مجھ سے پہلے، صحابہ سے پہلے میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اس کی آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن میں تو نے جنت بانٹی ہے، جنت تقسیم کی ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ دوسری دعا ہم یہ کرتے ہیں اللہ سے غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی سے اس سے مراد کون ہے؟ کہا یہود۔ بولا ضالین سے کون مراد ہے؟ عیسائی۔ یہودی غیر المغضوب علیہ کون کیوں ہیں؟
اس لیے کہ ان کی مکاریاں زیادہ ہیں. پڑھے لکھے تھے نا، یحرفون الکلمہ مواضعہ، فوراً بدلنا جانتے تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے بارے میں ان یہودیوں سے پوچھو، میں چھپ جاتا ہوں کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے. آپ نے پوچھا ما رأیکم فی عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا سیدنا و سید و ابن سیدنا، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں. اتنے میں عبداللہ سلام باہر آ گئے تو آ کر کلمہ پڑھ لیا. اب وہ لفظ تھوڑے سے چینج کر کے نا کیا کہا، سیدنا و ابن سیدنا، سردار کو سیدنا پڑھ لیا. یہ ان کی بڑی چلاکیاں تھیں، یہ بڑی بدلتے رہتے تھے. بیچ میں کبھی الف کو کھا جاتے تھے، السلام علیکم اللہ کے نبی کو کہتے رہتے تھے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ نے نا لان تان کرنی شروع کر دی. عائشہ تم لان تان کیوں کرتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی دیکھا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم. کہا میں نے کیا کہا عائشہ؟ وعلیکم السلام، وعلیکم، میں نے وہی ان کے اوپر کہا جو تم نے کہا تم پر بھی ہو. کہا ان پہ لانتے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کو نہیں جنہوں نے چھوڑا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا، فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی، اور آزادی ملی، پتہ چل گیا فرعون غرق ہو گیا، اور ان کو اللہ نے نجات دی. نکل کے آگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی معبود بنا دے جس طرح ان کے لیے معبود ہے. اگر یہ معبود بنانا تھا تو فرعون کافی نہیں تھا معبود جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس سے جان چھڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور پھر تم ان سے آزادی لے کر پھر اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں کوہ طور پہ گئے، پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے سامنے منت و سماجت، مشکل کشا، حاجتیں سب اسی بچڑے کے سامنے. اتنی غلطیاں کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اللہ کا نام لو اور اس بستی میں داخل ہو. کہا ہم نہیں داخل ہوں، لن ندخلھا. بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فلسطین میں داخل ہو جاؤ. اس وقت داخل نہیں ہو رہے تھے، اب ان کو نکال رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں. اس وقت پیغمبر نے کہا داخل ہو جاؤ، کہتے نہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اذهب انت وربك فقاتلا، جا تو جا، تیرا رب جائے، ان سے جنگ کرو، جب جنگ جیت لو ہمیں ایس ایم ایس کر دینا، ہم بھی آ جائیں گے. یہ ایسی قوم تھی، مکاریاں ہی مکاریاں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو نہیں تم جنگ کرتے، چلو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس ایک کام کرو، بستی میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا اور زبان پہ حتتن کہنا. وہ داخل تو ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے نہیں داخل ہوئے. حتتن کو وہ نقطہ لگا کے اضافہ کر دیا، ہنتتن. ہمیں بخشش نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حتتن کہو، تم نے کتنی غلطیاں کی. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ آمنے سامنے ہی ہوگا. اتنی تم بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہے، بچڑے کو پوجتے رہے. اب اللہ نے کہا ہے کہ یہ حتتن کہیں، ہم سے بخشش مانگے، ہم ان کو بخش دیں. اس کو بھی بدل دیا. اتنی تیز قوم تھی. اور عیسائی سادہ لوگ تھے، بس سنتوں بھرا اجتماع، وہ سنتوں بھرا اجتماع ہی کرتے رہتے تھے جو بدتوں بھرا ہوتا تھا. ہر وقت جو ہے وہ بدتوں بھرا اجتماع ہی کرتے رہتے تھے. اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو چلاکیاں کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کی فرمان کو تحریفیں کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ قیامت تک امت محمد میں آتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا، اور نہ عیسائی اور عیسائیوں جیسا ذہن رکھنے والے ان کا بھی راستہ نہ دکھانا. آج ہیں امت محمد میں، آپ نے فرمایا ہوں گے. لتتبعن، مجھ سے پہلے ایک شخص بیان کر رہے تھے، شیخ عبداللہ ناصر مدنی بیان کر رہے تھے، لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل. میری امت کے لوگ سابقہ امتوں کے بالکل نقش قدم پر چلیں گے. جس طرح دونوں جوتے سائز میں، ڈیزائن میں، رنگت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اگر انہوں نے تحریفیں کی، امت محمد بھی تحریف کرے گا. شریعت میں تحریف کریں گے، حدیث میں تحریف کرے گی. اگر انہوں نے دین میں اضافے کیے، بدتوں بھرے اجتماع کیے، اس امت میں بھی لوگ بدتوں بھرے اجتماع کریں گے. ایسے لوگ ہوں گے، بالکل ان کے نقش قدم پر چلیں گے.
حظ والنال، بس صرف نام کا فرق ہے، یہ دایاں جوتا ہے، یہ بایاں جوتا ہے، وہ یہودی تھے، یہ امت محمد ہے، وہ عیسائی تھے، یہ امت محمد ہے، بس صرف نام کا فرق ہے، کام وہی ہوں گے۔ چلیں یہ دو تو چلے گئے، ایک ہم رہ گئے ہیں، اہل حدیث رہ گئے نا۔ ہم آج کس کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں؟ فلسطینیوں کے ساتھ؟ کبھی اپنا موازنہ تو کر کے دیکھو ان کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنا موازنہ۔ ان کے ایک ایک بچے کی زبان پر ایک اللہ کا نام ہے، ہماری معاملات کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہے کہ امیر عمر کو فلسطین کی چابی ہاتھ میں ایسے پلیٹ میں رکھ کے دے دی۔ کیوں دی؟ کیوں دی تھی؟ آج ہم ان سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، انہوں نے کیوں دی چابی امیر عمر کو؟ آپ میں سے کون ہے کس کس کے پاس گاڑی ہے؟ مجھے ہاتھ کھڑا کرے کس کے پاس گاڑی ہے؟ صرف ایک آدمی ہے، ایک آدمی جس کے پاس گاڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس گاڑی ہے اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں، اس کو پروگرام سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس مال ہے، اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے، اس کو بنگلہ دیا ہے، اس کو کوٹھی دی ہے، 4 ٹکے آ جائیں ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میر عمر آدھی دنیا کا فاتح، آدھے دنیا کا فاتح۔ اس وقت آدھی دنیا جس کے پاس تھی، تمہارے پاس ایک گاڑی آئی، ایک بنگلہ آیا، تم نے ساری نمازیں چھوڑ دی۔ میر عمر جس کو آدھی دنیا ملی، اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ اس پوری آدھی دنیا میں ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ایک بھی بے نمازی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور لوگوں، مسلمانوں، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ، اس میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ۔ فجر میں مسلمانوں تمہاری حاضری کا ٹائم ہے۔ کوئی تم میں فیکٹری میں ہوگا، کسی دفتر میں کام ہوگا کرتا ہوگا، کسی دکان پہ کام کرتا ہوگا، کتنی فکر ہوتی ہے کہ میں ڈیوٹی پر پہلے پہنچ جاؤں۔ کم کمزور سے کمزور پرنسپل جو ہے وہ 3 4 دن 5 دن ایک طالب علم کی غیر حاضری کو برداشت کر لیتا ہے، 6 دن وہ بھی نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری فجر کی کتنی غیر حاضریاں ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو ہے وہ حاضری لگتی ہے، یہ مسلمانوں کی حاضری کا ٹائم ہے۔ کون لگاتا ہے؟ چند ٹکے آگے کیا ضرورت ہے فجر میں جانے کی؟ میر عمر آدھی دنیا کا مالک، آدھی دنیا کی جائیداد ان کے نیچے ہے، وہ اس کے خزانوں کا مالک ہے۔ فجر کی نماز پڑھتا نہیں تھا، پڑھاتے تھے، پڑھاتے تھے، وہ پڑھتے نہیں پڑھاتے تھے۔ فجر کی نماز میں وہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن وہیں چھپا ہوا خنجر مارتا ہے، پیٹ چاک ہو گیا، گر رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا۔ اتنے میں فاخذ ید عبد الرحمن فقدمہ، عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور آگے کیا، کہا عبد الرحمن نماز کی فکر کرو، میر عمر کی فکر نہ کرو، آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھائی، میر عمر بے ہوش ہیں، قومے میں چلے گئے، خون اتنا بہ گیا، لے گئے کہاں؟ گھر میں لے گئے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ہوش ہی نہیں آ رہی، کیا کریں؟ ان کے ایک دوست مسور بن مخرمہ، اس نے کہا مجھے اجازت دو میں ان کو اٹھاؤں، کہا اجازت ہے۔ میر عمر کے کان کے ساتھ اپنی منہ کو کرتے ہیں اور کر کے کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ہم نے سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور آپ کی فجر کی نماز رہ گئی ہے، آپ کی فجر کی نماز رہ گئی۔ میر عمر سنتے سنتے ہوش میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں، سر کو اٹھاتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں، اس کا تو اسلام ہے ہی نہیں جس کی نماز نہیں ہے۔
वो तो कोई सेपरेट नहीं सुंघाई थी, उनको कोई दवाई नहीं दी थी, उनको वो कलिमात बताए। अस्सलात, उमर नमाज चली गई है, कहा पानी लाओ पानी लाओ, उमर ने वुजू करना है, कहा उमर तू जख्मी है, तुम जो है वो तयम्मुम भी कर लो तब भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी। उमर ने कहा नहीं, मेरे वो अदा जो वुजू के अदा हैं वो सही सालम है, मैं चाहता हूं कि वुजू करके नमाज पढ़ूं, शायद उमर की ये आखिरी नमाज हो, शायद ये आखिरी नमाज हो। आधी दुनिया नमाजी थी फजर की। जिस इसराइल के बारे में आप परेशान है, छोटा सा टुकड़ा है, एक निशान नजर आता है, निशान। उसके एक वजीर ने अपने फौजियों को, अपने जर्नैलों को, अपने पुलिस वालों को, अपने असेंबली के लोगों को खिताब किया और खिताब में कहती है, ऐ मेरे जवानों, ऐ फौजियों, ऐ पुलिस वालों, ऐ असेंबली वालों, तुम्हें मुसलमानों से घबराने की जरूरत नहीं है। उस वक्त तक तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं जब तक मुसलमानों की तादाद जो जुमे में है वो फजर में ना हो जाए। इनकी जुमे की और फजर की तादाद एक हो जाए, फिर तुम्हें फलस्तीन छोड़ना होगा, फिर तुम्हें यहां से भागना होगा। हमें कोई यकजहती का इजहार करने की जरूरत नहीं, हम उस अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ ले, फजर में अपनी हाजिरी को यकीनी बना दें। कितने दिनों तक हाजिरी नहीं लगाई? जब हम किसी फैक्ट्री से निकाल दिए जाते हैं, दुकान से निकाल दिए जाते हैं, तो अल्लाह के खाते से नहीं निकाले जाएंगे। फजर में फरिश्ते आके नमाज पढ़ते हैं आसमानों से, फजर वाले फरिश्ते असर से लेके जो रात गुजारी होती वो फजर उसमें होते हैं। अल्लाह पूछता है कैफ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को कैसे छोड़ के आए? जानता है, पहचानता है, सब कुछ जानता है। वो फरिश्ते कहते हैं वो तरकनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून, हम आए थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, हम छोड़ के आए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। फजर की नमाज में आपके साथ होते हैं। किस किस ने यकीनी बनाई है? आधी दुनिया का फाते जो है फजर की जमात करा रहा है, फिक्र उसको नमाज की है। उसने आते ही खिलाफत में सबसे पहले लेटर लिखला, जितने भी गवर्नर थे सबको लेटर लिखा, इन्ना अहम्मा उमूरी इंदी अस्सलातुकुम, मेरे नजदीक तुम में सबसे अहम काम जो है वो नमाज है। मैं नहीं चेक करूंगा कौन करप्शन करता है कौन नहीं करता, कौन ड्यूटी पे आता है कौन नहीं ड्यूटी पे आता, मैं उसकी नमाज को चेक करूंगा। अगर नमाजी है करप्शन नहीं कर सकता, अगर नमाजी नहीं है करप्शन ही करप्शन होगी। आज क्या है इस मुल्क में? उस बनी इसराइल ने भी अल्लाह से आजादी मांगी थी, इस फिरौन खबीस से हमें निजात दे दे, हमारी इबादत का तरीका और है, इसकी इबादत का तरीका और है, इससे निजात दे दे। अल्लाह ने निजात दे दी, फिरौन को गर्क कर दिया, कहा मैं देखता हूं अब तुम कैसे इबादत करते हो, कैसे इबादत की, रब को नाराज कर दिया, अल्लाह के साथ शिरक किया, बछड़े को पूजा बना लिया, मुश्किल कशा बना लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करना शुरू कर दिया। इतना तंग किया, इतना तंग किया, मूसा अलैहिस्सलाम कह उठे, या कौम लिमा तोज़ूननी, ऐ मेरी कौम मुझे क्यों तकलीफें देते हो? कद तालमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, जब तुम्हें पता है, जानते हो, पहचानते हो मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा है, फिर भी तुम मुझे तकलीफें देते हो। कितनी तकलीफें, बहुत ज्यादा तकलीफें। और अल्लाह के नबी कहा करते थे राहिम अल्लाह मूसा, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे जिन्होंने बनी इसराइल की दी हुई तकलीफों पर को बर्दाश्त किया। आज तो मोहम्मद को सिर्फ एक बंदे ने तकलीफ दी, ये कह के कि इत्तकिल्लाह या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ कीजिए, अल्लाह से डरिए, माँ कसम तस्वीया, आपकी तकसीम मुनसिफाना नहीं है। इसका एक जुबान का जुमला निकाला हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ग्रां गुजरता है, लेकिन रहम अल्लाह मूसा, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, कितनी तकलीफें उनको दी गई। और अल्लाह ने इस उम्मत मोहम्मद को कहा है वला तकूनु कल्लज़ी आज़ा मूसा, और उम्मत मोहम्मद तुम ना उन जैसे हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी। हम फजर ना पढ़ के अल्लाह के नबी को आखिरी जुमले तो गुस्ताख बेटा भी जो है उस पे अमल कर लेता है। जो बाप का नाफरमान होता है वो भी कहता है मेरे बाप की आखिरी वसीयत है, इसको मैं पूरी कर लूं।
कम से कम उस गुस्ताख बेटे की तरह तो हम अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत को ले ले, अस्सलात अस्सलात, प्याला आपके सामने पानी का है, आप उसमें हाथ डाल रहे हैं और अपने होंठों को तर कर रहे हैं कि थोड़े से होंठ तर हो, मैं अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम देकर इस दुनिया से चला जाऊं। आखिरी पैगाम 3-4 थे। एक मुझसे पहले फजीलत शेख अब्दुल हमीद गोंदल हाफिज़हुल्लाह वो बयान कर रहे थे कि अल्लाह के नबी ने जो है वो थोड़े से होंठ तर हुए, एक दुआ दी, एक बद दुआ दी, कहा लानतुल्लाह अलल यहूद व नसारा इत्तखदु कबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानतें और फटकारे हों, ये बर्बाद हों, तबाह हों जिन्होंने नबियों की कब्रों को पूजा। और दूसरी दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वसनन युबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुतखाना न बनाना। मेरा और आपका अकीदा है सबसे मुकद्दस कब्र अगर हो सकती है वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अगर मुकद्दस कब्र के लिए आपने कहा अल्लाह मेरी कब्र को बुतखाना न बनाना, आपकी कब्र के अलावा और नबियों की कब्रें यहूदियों ने पूजी, कम से कम अगर यहूदियों की नकल ही करनी, कोई नबी की कब्र को पूज लेते। तुमने तो हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे की कब्र को पूजा है। कहां जो है वो अल्लाह की नुसरत आएगी, कहां अल्लाह की मदद आएगी? लाज़िमन उस अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना होगा। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, हम सच्चा किस्सा सुनाते हैं। अल्लाह को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि हम सच्चा किस्सा सुनाते हैं, सुनाने वाला रब है। इन्नहुम फितियतुन, और वो एक तंज एक नौजवान थे, 6 थे या 7 थे, उभरती हुई जवानी में थे। आमनू बिरब्बिहिम, उन्होंने अपने रब के साथ गहरा ताल्लुक जोड़ लिया। फरमाया अल्लाह ने कि जो नौजवान मेरे साथ गहरा ताल्लुक जोड़ लेता है, वज़िदनाहुम हुदा, हम उनके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू, जब ये 6-7 नौजवान या इन जैसे नौजवान जिन्होंने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लिया, अगर वो सुपर ताकत के मुकाबले में खड़े हो जाए और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहें बादशाह तू हमारा रब नहीं है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है। अल्लाह से गहरा ताल्लुक जोड़ लिया। 6-7 नौजवान गार में गए प्लानिंग करने के लिए। वो एक इलाके के नहीं थे, कोई जहांगीराबाद का था, कोई औरंगी का, कोई कुरंगी का, कोई लांडी का, कहीं मुख्तलिफ जगहों के थे। एक गार में चले गए, अल्लाह ने वहीं सुला दिया, बस तुमने जो करना था कर दिया, अब तुम्हारा काम मैं करूंगा। किया अल्लाह ने। उनके लिए निज़ाम शमसी बदला या नहीं बदला? निज़ाम दुनिया निज़ाम शमसी से छोटा है। जब निज़ाम शमसी 6-7 के लिए बदल सकता है, क्या हमारे लिए अल्लाह ताला निज़ाम दुनिया को नहीं बदल सकता? बदल सकता है, लेकिन तब जब हम बदलेंगे। मीर उमर आधी दुनिया के मालिक थे, आधी दुनिया के। फजर पढ़ते थे। फलस्तीन उन्होंने चाबियां प्लेट में रख के पेश की है। आज अगर इसराइलियों के कहे, उस औरत के कहने के मुताबिक इनकी फजर अगर जुमे की और फजर की तादाद 1 हो जाए, हमें भी फलस्तीन पूरा का पूरा उसकी चाबियां प्लेट में रख के मुसलमानों को देनी होंगी। आप पढ़ के देख लें फजर। ये ना अगर इनको जो है वो परेशानी लायक हो, ये परेशानी लायक होगी। इसलिए आप अपने आमाल पर गौर करें। फजर में देख लें आप कितने नमाजी होते हैं। कोई एक आध होगा गाड़ी वाला, एक आध, बाकी वही पैदल चल के बूढ़े आने वाले, मोटरसाइकिल पर आने वाले, जिसको 2 टके मिल जाते हैं उसको फजर पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर सोचते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। कैसे जाएंगे? फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, और वो देखेंगे कि मेरा दोस्त हमारे मोहल्ले में रहता था, मुसलमान था, बड़ी खैरातें करता था, सदकात करता था, आज नहीं है। वो जहन्नम पर क्लिक जन्नत पे करेंगे, जन्नत में तो नहीं मिला, अब जहन्नम पे क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक किया जहन्नम सामने आ गई, देखा कि वो जहन्नम में जल रहा है। पूछते हैं वीडियो लिंक के साथ, यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से पूछते हैं, अपने दोस्त और मोहल्ले वालों से पूछते हैं, मा सलककुम फी सकर, हम वीडियो तेरी देख रहे हैं, जन्नत में बैठे हुए हैं, तेरी वीडियो लिंक हुआ हमारे साथ, अब बताओ तो जहन्नम में कौन सी चीज लाई है? क्यों तू जहन्नम में चला गया? मुसलमान था, सदका खैरात करता था, सबसे आगे बढ़ता था, क्या वजह है? कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाजी नहीं था, मैं नमाजी नहीं था। उस वक्त पता चलेगा उसको कि हाँ ये नमाज की क्या अहमियत है। ठीक
ٹھیک ہے اجتماعیت ہے، سب کچھ ہے، آپ سب کو درس دیں اجتماعیت کا، لیکن سب سے زیادہ اجتماعیت نماز میں ہے، جس میں سارے ایک ہی سب میں، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، امام ہو مقتدی ہو، جو حکمران ہو اور عوام ہو، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر رب کے سامنے اجتماعیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا ہے من صلی صلاۃ العشاء مع الجماع، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی میں اس کو اجر دوں گا آدھی رات تک کا ثواب، نفل نماز کا، اور اگر کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو پوری رات نماز پر نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں لکھ دوں گا اس نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا یہ فجر اور عشاء کا کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو یہ اجر ملے گا جو ظہر کی نماز، کہا رات کا آغاز ہو رہا ہے عشاء کی نماز سے اور دن کا آغاز ہو رہا ہے فجر کی نماز سے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی رات بھی اجتماعیت کے ساتھ ہو اور مسلمانوں کا دن بھی اجتماعیت کے ساتھ ہو۔ اگر اجتماعیت کے ساتھ ہوگا تو پھر دیکھیں اس میں کیا برکتیں ہیں، کیا جو ہے وہ اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے اور پکا نمازی بنا دے اور خاص کر فجر کا نمازی بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ فضیلت الشیخ مولانا ارشد علی صاحب اتنی نصیحت آموز گفتگو فرما رہے تھے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ بات ختم ہو۔